بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت نے جب بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ کافر بادشاہ جالوت بہت ہی قد آور اور بہت طاقتور تھا۔ وہ اپنے سر پر بہت بھاری لوہے کی ٹوپی پہنتا تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکیں تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص کافر بادشاہ جالوت کو قتل کرے گا، میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اس کو آدھی سلطنت بھی عطا کر دوں گا۔ بادشاہ کا یہ فرمان سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن اور بیمار بھی تھے۔ بیماری کے سبب آپ کا چہرہ بھی زرد ہو رہا تھا اور اس قدر مفلس و غریب تھے کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک پتھر آپ سے یہ بولا کہ اے داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو آواز لگائی کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر تیسرے پتھر نے آپ کو آواز لگا کر کہا کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی گوپھن ایک پتھر پھینکنے کا آلہ ہے جو رسی کا بنا ہوتا ہے، لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جب کافر بادشاہ جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوپھن میں رکھ کر بسم اللہ پڑھ کر گوپھن سے ان تینوں پتھروں کو کافر بادشاہ جالوت کے اوپر پھینکا تو یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتیوں کو لگے اور وہ سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے جالوت کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی۔ پھر حضرت طالوت نے اپنے اعلان کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس بعد حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا۔ اس واقعے کا اجمالی بیان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ امید کرتا ہوں واقعہ آپ دوستوں کو پسند آیا ہوگا۔ واقعہ پسند آ جائے تو شیئر اور لائک ضرور کر دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔